السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کرنے والے ہیں چیپٹر 13 غزل۔ اور ایک کمنٹ آیا تھا کہ غزل کی تشریح کریں، تو آج ہم غزل کی تشریح کرنے والے ہیں۔ یہ اس کے اشعار ہیں اور یہ حسرت موہانی نے لکھی ہے۔ چلیں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اشعار ہے: ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا، مجھے مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ حوالہ متن غزل، شاعر کا نام حسرت موہانی۔ تشریح: حسرت موہانی کو رئیس المتم غازلین کہا جاتا ہے۔ آپ وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے کبھی انگریز کے سامنے ہار نہیں مانی تھی۔ پہلا شاعر یعنی غزل کے مطالعے میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے دل میں تیری محبت کو ہی جگہ دی ہے، اور میں جہاں بھی گیا، جس جگہ گیا، مجھے بس تیرا ہی آسرا اور سہارا رہا۔ لوگوں نے اور مصیبتوں نے جب مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، پھر بھی مایوس نہ ہوا، کیونکہ میرے محبوب میرے ساتھ تیری محبت تھی، آسرا تھا۔ عشق پر زور نہیں ہے وہ آتش غالب، کہ لگے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ دوسرا اشعار ہے: ہر نغمے نے انہی کی طلب کا دیا پیام، ہر ساز نے اٹھائی کی سنائی صدا مجھے۔ حوالتاً غزل، شاعر کا نام حسرت موہانی۔ اس کی دوسرے اشعار کی تشریح ہے۔ اس اشعار کی تشریح کئی پہلوؤں سے کی جا سکتی ہے۔ پہلا نقطہ نظریہ ہو سکتا ہے کہ عاشق نے اپنے محبوب سے محبت ترک کر دی ہے، اور وہ اپنے دل کو محبوب کی محبت سے روک چکا ہے، لیکن جب بھی کوئی اور اس کے سامنے کوئی بھی ساز چھیڑ جائے، اس کو اپنے محبوب کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دوسرے پہلو، جناب حسرت موہانی نے مسلمانوں کی عہد اثر میں اور ماضی میں موزن کرتا ہے کہ مسلمان کتنے با اثر اور بارب تھے، لیکن مسلمانوں نے نااہلی کیوں جا سے سارا رب و دباؤ کھو دیا۔ اشعار نمبر 3 ہے: رہتا ہوں غرق ان کے تصور میں روز شب، مستی کا پڑ گیا ہے ایسا کچھ مزہ مجھے۔ حوالتاً غزل، شاعر کا نام حسرت موہانی۔ اشعار نمبر 3 کی تشریح ہے: مولانا حسرت موہانی ایک درویش صرف انسان تھے اور ساری عمر سادگی سے گزاری۔ آپ نے قیدوں بندوں کی ثبوتیں بھی برداشت کی۔ اس اشعار میں دو طرح کی معنی پائے جا سکتے ہیں کہ ایک مجازی معنی کہ حسرت اپنے محبوب کی یاد میں دن رات مست رہتے ہیں، ان کو اور کسی بات کا خیال ہی نہیں۔ اگر حقیقت معنوں میں دکھائی جائے تو شاعر کو اپنے رب کی یاد میں اور عبادت کی ایسی لذت بس گئی ہے کہ ان کو کسی اور بات کا ہوش ہی نہیں رہا۔ ہر بات میں انہی کی خوشی کا رہا خیال، ہر کام سے غرض ہے انہی کی رضا مجھے۔ حوالتاً غزل، شاعر کا نام حسرت موہانی۔ تشریح: حسرت موہانی نے ہمیشہ سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہا اور اپنے وطن کی خاطر قید کی تکلیف برداشت کی۔ ان کی بیگم ہمیشہ ان سے کہتی تھی کہ کبھی انگریز کے آگے نہیں جھکنا۔ اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر حال میں اپنی بیگم کی باتوں کا پاس تھا۔ شاعر کو اگر حقیقی معنوں سے دیکھا جائے تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے رضا و نیاز کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے ہر بات میں بس یہی دیکھا کہ کون سی چیز تجھے پسند ہے اور تیری رضا کو ہی اپنی خوشی سمجھا ہے۔ اشعار نمبر 5 ہے: حسرت، یہ کس کے حسن محبت کا ہے کمال، کہتے ہیں سب جو شاعر رنگ نواب مجھے۔ حوالتاً غزل، شاعر کا نام حسرت موہانی۔ اس کی تشریح ہے شاعر کی: مقطع میں شاعر نے اپنے تخلص کا استعمال کیا ہے اور خود اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ حسرت، یہ کس کی محبت اور حسن کا کمال ہے کہ ساری دنیا مجھے میٹھی اور سریلی آواز میں شاعر کہنے والا شاعر کہتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ ان کے رب ہی محبت ہے۔ ان کو دنیا میں شاعر و شاعری میں جو مقام اور عزت ملی، ان کے رب کی محبت کا کمال تھا۔ یہ غزل کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔